ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امیر خالد ایڈوکیٹ۔ میں اپنی نصف صدی سے اوپر پھیلی ہوئی صحافتی زندگی کے ابتدائی دور کو یاد کر رہا تھا کہ جب صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی رات کے 9 بجے بند ہو جایا کرتا تھا۔ اس دور میں پرنٹ میڈیا پورے عروج پر تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ کبھی کسی سرکاری یا غیر سرکاری محکمے کی غلطیوں پر مبنی کوئی خبر ادھر 2 یا 2.5 لائن کی اخبار میں چھپ جاتی تھی تو پورے ادارے کو تھلی پڑ جایا کرتی تھی۔ ایکشن ہوتے تھے، بندے معطل ہو جاتے تھے اور بڑی بڑی کارروائیاں ہوتی تھیں۔ لیکن جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور نئی ایجادات آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بہت ترقی کر رہا ہے، اور اس ترقی کے اندر پھیلا ہوا یہ ہمارا موبائل فون اور اس میں لگا ہوا کیمرہ خدا جانتا ہے انتہائی خطرناک ہتھیار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ یہ اپنی میموری کو یاد کریں، آپ دیکھیں کہ سانحہ سائیوال کی خبر بھی، ویڈیو بھی ایک بس میں بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے موبائل فون سے بنائی، اور اس کا وائرل ہونے کے ساتھ پوری دنیا میں اس واقعہ کا جو ہے چرچا ہو گیا۔ اور وہ صلاح الدین والا کہ مجھے مارو گے تو نہیں والی بات ایک فکرے نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ بھی صرف آپ کے اس ٹیلی فون کے کیمرے سے بنی ہوئی بات تھی۔ اور ایسی روزانہ بہت ساری باتیں ہیں جو چلتی ہیں، جو بنتی ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا، اخبارات دیکھ رہا تھا، تو ایک جگہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین کی سینکڑوں وائلز جو ہیں وہ خرد برد ہو گئی ہیں۔ اس سے آگے میں اگلی خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک کووڈ ویکسین سینٹر پر محکمہ صحت کے ملازمین لوگوں کو قطار سے بچا کر علیحدہ ویکسین لگانے کے رشوت وصول کر رہے تھے۔ معاملے کی اطلاع جو ہے وہ صحت کے اعلیٰ افسروں کو پہنچی اور 11 افسر معطل ہو گئے۔ یہاں تک تو بات تھی، لیکن جو ایک خوبصورت خبر جو ہے جس نے مجھے حیران کر دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ طب کی دنیا میں پاکستان جو ہے یہ امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، جرمنی سے، غرضے کے پورے مغربی ممالک سے بہت آگے جا چکا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا میں علاج معالجے کے لیے جہاں بہت اچھے فزیشین موجود ہیں، وہاں پر آپ کو بہت اچھے سرجن ملتے ہیں۔ وہ ہارٹ کے سرجن ہیں، وہ چائلڈ ہارٹ کے سرجن ہیں، وہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ڈینٹل سرجن ہیں، اس کے بعد ہر قسم کے سرجن موجود ہیں۔ لیکن پاکستان کا کمال ہے کہ بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے پاکستانی، کہ انہوں نے ایک گارڈ سرجن جو ہے وہ بھی پیدا کر دیا۔ آپ پوچھیں گے یہ گارڈ سرجن کیا ہے، تو آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ لاہور کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میو ہسپتال میں ایک سیکورٹی گارڈ نے تھیٹر ٹیکنیشین کی مدد سے ایک خاتون کا آپریشن کر ڈالا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے اس کا آپریشن کیا بلکہ 500 روپیہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے گھر جا کر اس کی مرہم پٹی بھی کرتا ہے۔ معاملے کی اطلاع کسی دل جلے یہی آپ کے موبائل فون سے نکلنے والی کیمرے سے وہ پہنچ گئی اعلیٰ افسروں تک۔ وہ سیکورٹی گارڈ کو معطل کر دیا گیا، اور ایم ایس کا کہنا ہے کہ ہم نے پرچہ اس کے خلاف درج کروا دیا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مجھے اتنی عرصے سے ہسپتالوں سے، مختلف محکموں سے بات کرتے، سمجھتے، سوچتے بہت سا تجربہ ہو چکا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپریشن تھیٹر کسی بھی ہسپتال میں سب سے اہم جگہ ہوتی ہے، جہاں پر بے ہوشی کا ڈاکٹر اور سرجن اور اس کے تھیٹر کی نرس اور اس کے تھیٹر کا ٹیکنیشین اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کے وارث ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس میں عام آدمی کا اندر جانا ہی محال ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ایسا سیکورٹی گارڈ کچی پکی فیل MBBS پاس، وہ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی آپریشن کر چکا ہے، اور محکمے کے وہ بے ہوشی کے ڈاکٹر، وہ سرجن، وہ نرسز، وہ ٹیکنیشین، یہ سب کچھ، اور MS اور اس سے اوپر بیٹھے اعلیٰ افسر سب خاموش تھے، اور یہ سرجری کر رہے تھے۔
میں نے اس پر مزید تحقیق کی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم نے خبر چھاپی وزیر آباد کے بارے میں کہ ایک 8ویں جماعت پاس ڈرائیور نے خود کو سرجن ڈاکٹر لکھ کر بہت بڑا ہسپتال بنا لیا، اور اس میں اپنے ہی جیسے کوالیفائڈ نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز اور اسٹاف بھی رکھ لیا، اور آپ یقین کیجئے کہ اس کے پاس سے آپریشن کے لیے ڈیٹ لینا مشکل ہوتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ کسی دل جلے نے اس کی شکایت جو ہے وہ محکمہ صحت کو کچھ اس طریقے سے کی کہ وہ تمام لوگ جو اس میں حصے دار ہوا کرتے تھے انہیں چھاپا مارنا پڑ گیا۔ وہاں پر لاکھوں روپے کی جدید مشینری بھی برآمد ہوئی اور پرچہ درج ہو گیا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ خبر بھی ٹھپ ہو گئی اور وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا۔ مشینیں بک گئی، سرجن صاحب جو ہے ضمانت پر آ گئے اور انہوں نے ایک چینل میں اپنے آپ کو بطور نیوز ایڈیٹر متعارف کرا دیا۔ اور بھائی اور خدا کے بندو، انسانی جان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اور سرکاری ہسپتالوں میں لوگ اس اعتماد سے جاتے ہیں کہ وہاں پر بڑے کمپیٹنٹ سرجن اور بڑے کمپیٹنٹ جو ہے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور بڑا کمپیٹنٹ پیرامیڈک سٹاف ہوتا ہے، اور انہیں کچھ علاج میں سہولت ملے گی اور ان کے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن جب سیکورٹی گارڈ جو ہیں یہ سرجن کا روپ دھار لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا کمال کیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں آپ سمجھے نا جی کہ سیکورٹی سرجن کا اضافہ کر دیا۔ یہاں پر یہ بات ختم ہوئی۔ میں اخبارات دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں کووڈ-19 نے جو تباہی مچائی ہے اور جس طریقے سے وہاں پر انسانی زندگی ارزاں ہو چکی ہے، اور لوگوں کو اپنی لاشوں کو جلانے کے لیے یا دفنانے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی، وہاں پر کالی پھپھوندی وائٹ اینڈ بلیک فنگس جو ہے اس نے جنم لے لیا، اور اس بیماری نے اس کا کام یہ ہے کہ یہ کاوڑ کی بھی بیبے ہے۔ یہ انسان کی آنکھ پر، انسان کے ناک پر اور انسان کے دماغ پر حملہ کرتی ہے، اور منٹوں میں ایک شخص کو، اپنے صحت مند شخص کو اپنے چنگل میں پکڑ لیتی ہے، اور اس کے بعد اس کا علاج نہیں ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اب وہاں پر یہ میں اخبار دیکھ رہا تھا کہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں کالی پھپھوندی یا وائٹ اینڈ بلیک فنگس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنے کے لیے لوگوں کو آنکھیں نکالنے پر اکتفا کرنا شروع کر دیا، اور اب تک ہزاروں مریضوں کی آنکھیں نکال کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا۔ میں اس کی تہہ میں جا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا، جو ستم کیا، جس طرح کرفیو آرڈر لگایا، جس طرح وہاں پر لاک ڈاؤن کیا، اس لاک ڈاؤن نے وہ کشمیریوں کی کسی کی بد دعا نے وہ اللہ کے حضور میں جب پہنچی تو ایکشن شروع ہوا، اور پوری دنیا آپ دیکھیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی زد میں ہے۔ ہر آدمی نے اپنے منہ پر ماسک رکھا ہوا ہے، سماجی فاصلوں کا وہ ہر لحاظ سے اہتمام کر رہے ہیں، اور زندگی کی وہ تمام خوبصورتیاں، وہ زندگی کے تمام رہنائیاں وہ جو ہے، اور زندگی کی تمام رونقیں میں سمجھتا ہوں ختم ہو چکی ہیں۔ اب کالی پھپھوندی کے بعد اب کیا آئے گا یہ شاید اس سے بھی کوئی خطرناک ہو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مودی سرکار ابھی تک مسلمانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آئی، حالانکہ کووڈ-19 کے دوران بھارتی مسلمانوں نے اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی رقم، اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، مساجد، سب کچھ کووڈ کے مریضوں کے لیے کھول کے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی مودی سرکار جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہی، اور نہ ہی مقبوضہ کشمیر میں وہ ان مظالم کو بند کر رہی ہے۔ اور جب تک یہ مظالم مقبوضہ کشمیر سے بند نہیں ہوتے اور مودی سرکار اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں یہ بلیک فنگس، یہ وائٹ فنگس، یہ کووڈ، یہ اسی طرح انہیں بھی اور پوری دنیا کے ان تمام لوگوں کو جو بھارت کے ان جرائم پر، ان انسانی جرائم پر، ان جنگی جرائم پر، ان اخلاقی جرائم پر وہ خاموش بیٹھے ہیں، تب تک وہ سب کے سب اس کی زد میں آئیں گے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پروردگار صاحب کے حضور میں
کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دے اور ہمارے حکمرانوں کو اور مودی سرکار کو توفیق دے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مسلمانوں سے کی ہوئی زیادتیوں کے، ظلم کے، اجتماعی قتل کے اور پوری مقبوضہ کشمیر کی وادی کو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والے مظالم سے توبہ کرے، اور اس کے بعد ہی اس کا علاج ہوگا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسمانی بیماریاں ہیں جو آ رہی ہیں، جن کا زمینی طور پر لاکھ کوشش کر لے، ویکسین بھی کروا لے، احتیاط بھی کر لے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہی تھی آج کی بات اور یہی تھا آج کا پروگرام۔ آپ سے التماس ہے کہ برائے کرم اسے لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔